السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو، ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ اصل میں میرا موبائل فون خراب ہو گیا ہے اور ہوا کچھ یوں ہے کہ بجلی نے اچانک سے بہت سارے جھٹکے مارے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یو پی ایس سمیت میرا فون بھی سڑک کے سوا ہو گیا ہے۔ آئی نو وائس میں آپ سب لوگوں کو بتا ہی چکی ہوں یہ بات، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے سنتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے میں ان کو انفارم کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے کہ میرا فون خراب ہو گیا ہے اور بیچ میں میرے پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو میرے ابو نے کہا ہے کہ پہلے آپ کا فون تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پہلے آپ پیپر اچھے سے ہو جائیں اس کے بعد۔ تو پیپرز اچھے سے کروانے کے لیے مجھے اپنے فون کو لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، تو آف کورس آپ لوگ مجھے 11 تاریخ تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ 11 تاریخ کے بعد میرا فون ٹھیک ہوگا، تب تک میرا ناول صرف یار ستمگر آئے گا۔ ڈونٹ وری، سنڈے کو جنون یارم آئے گا اگر آپ لوگوں نے سبسکرائبر پورے کر دیے تو، کیونکہ اس کی ایپیسوڈ میں لکھ چکی ہوں، جبکہ سیرے جانا ناول جو کہ میں نے بیچ میں سٹارٹ کیا تھا، اس کی ٹائپنگ رک چکی ہے۔ میں نے 2 قسطیں اس کی لکھی تھی، لیکن افسوس کہ وہ میرے فون کے ساتھ ہی سوا ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ناول نہیں آ سکے گا۔ ویسے میری کوشش ہوگی کہ منڈے تک میں ایپیسوڈ دوں کیسے بھی کر کے، لیکن اگر میں نہیں دے پائی تو معذرت، وجہ میں بتا چکی ہوں کہ میرا فون خراب ہو چکا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ میرا فون جلدی سے ٹھیک ہو کر واپس آ جائے، کیونکہ میں اپنے فون سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر اس سے کچھ بھی ہو گیا تو سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ وہ ہسپتال سے، میرا مطلب ہے موبائل ریپیئرنگ دکان سے، واپس صحیح سلامت آ جائے، کیونکہ جو فون کے ریپیئرنگ والے انکل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے، یہ بہت گندے طریقے سے سڑا ہے۔ تو آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ میرا فون واپس آ جائے۔ تو تب تک کے لیے ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف تھوڑے آتے ہیں۔ جی تو جناب، ہم آ گئے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ پہ، جو کہ ہے ہماری یار ستمگر قسط نمبر 38، تحریر عریج شاہ۔ گڈ مارننگ مائی بے باک اور بولڈ بیوی۔ صبح صبح شوہر کو وش کیا جاتا ہے، پھر کمرے سے نکلا جاتا ہے۔ وہ اچانک کچن میں آتا، اسے تھام کر خود میں قید کر چکا تھا، جبکہ پری کی سانس تو مانو رک ہی گئی تھی۔ اس کے اچانک آنے پر گڈ مارننگ، وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو سارق مسکرا دیا۔ بے باک اور بولڈ بیویاں یوں گڈ مارننگ وش نہیں کرتی۔ اتنی بولڈ ہو تم، اتنا بھی نہیں پتا تمہیں؟ وہ شکوہ کن انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ معصوم پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا بولڈ اور بے باک بیویاں کس طرح گڈ مارننگ بولتی ہیں؟ اس نے اس کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں، مجھے سب پتا ہے مجھے۔ ابھی کوئی آ جائے گا نا، تو بولڈ اور بے باک تو میں کمرے میں ہوں، کمرے سے باہر تو میں سب کی بھابھی ہوں نا، تو مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے روم کی باتیں باہر لانا۔ اس نے تھوڑا بولڈ انداز میں جواب دیا تھا، لیکن لہجہ کانپ رہا تھا۔ اوہ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ویری اسمارٹ۔ تمہاری بولڈنس تو صرف میرے لیے ہے نا، لیکن اس وقت تو یہاں کوئی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی سی قسط تو مل ہی سکتی ہے نا گڈ مارننگ کی۔ وہ اسے یوں ہی تھامے اس کے کان پہ اپنے لب رکھے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، جب اچانک ہی کچن سے باہر ارزق کے گلا کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ میرا موڈ تو تھا، لیکن وہ اچانک سے بولی تو اس نے حیرت سے پری کو دیکھا تھا، جو کتنے مزے سے سارا الزام ارزق کے آنے پر لگا گئی تھی۔ اس کمینے کی تو ایسی کی تیسی
میری بیوی کا موڈ خراب کر دیا۔ وہ دانت پیستا کچن سے باہر نکلا تھا، جہاں وہ مزے سے کھڑا ہر تھوڑی دیر کے بعد گلا کھنکار رہا تھا۔ شادی شدہ لوگوں سے گزارش ہے، اپنا رومانس بیڈ روم کی حد تک رکھیں۔ باہر الٹرا پرو میکس کوارے گھوم رہے ہیں اور اس طرح کھلے عام رومانس کر کے کواروں کا دل جلانا گناہ کبیرہ ہے، وہ مزے سے کہتا کچن میں چلا گیا تھا، جبکہ زارق ہاتھ پہ ہاتھ مارتا روم میں چلا گیا تھا۔ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے خان، یہاں سے واپس جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ وہ اونچی لمبی پہاڑیوں کو اپنے چاروں اور دیکھتے ہوئے بولی تو ازبک مسکرایا تھا۔ اس کا مسکرانا جیسے ان نظاروں کو مزید رنگ بخش گیا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک بہت خوبصورت جگہ پر آیا تھا۔ یہ سوات کا بے حد حسین علاقہ تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کے بیچ خوبصورت سی آبشار بہہ رہی تھی۔ وہ اس آبشار کے قریب بیٹھی تھی، جبکہ ازبک وہیں پر ہر موبائل لیے سروس تلاش کر رہا تھا۔ 3 دن سے اس کا فون بیکار ہوا پڑا تھا اور وہ اگلے 11 دن مزید یہیں تھے۔ اس نے اپنے اور اس کے لیے اسپیشل کاٹیج بک کروا کے رکھا تھا، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ کاٹیج بھی پہاڑوں کے اوپر تھا۔ یہاں پر کوئی ایک بہت بڑا ہوٹل نہیں بنایا گیا تھا جس میں ہزاروں کمرے ہوں، بلکہ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خوبصورت سے کاٹیج بنائے گئے تھے تاکہ پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر چاہیں تو مینجمنٹ ان کے لیے ہر چیز پرووائڈ کر دیتی تھی، اور اگر وہ زیادہ پرائیویسی چاہیں تو کاٹیج کے اندر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک بیڈ روم، 7 اٹیچ واش روم اور چھوٹا سا کچن، بس اتنا کافی تھا ایک ہنی مون کپل کے لیے۔ اور ازبک کو تو ویسے بھی خاص پرائیویسی چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ اس کا رومانٹک موڈ کبھی بھی کہیں بھی آن ہو جاتا تھا۔ جتنی خوبصورت یہ جگہ تھی، آئرا کو تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے واپس جانے کا۔ خان، کہیں یہ وہی علاقہ تو نہیں جہاں پریاں اترتی ہیں؟ وہ اونچی پہاڑی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا کاٹیج یہاں سے بے حد نزدیک تھا۔ اس نے اندر کاٹیج سے ایک چادر لا کر وہاں زمین پر بچھائی تھی، اور اس پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ لائی باسکٹ سے ایپل نکالتے ہوئے کاٹنا شروع کیے تھے، جبکہ ازبک کچھ تصویریں بنا کر واپس اس کے پاس آ کر بیٹھا کیا اس کی گود میں آ کر لیٹا تو وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ پہلے کا تو پتہ نہیں، جانے من آج یہاں پر ایک پیاری سی مگر صرف ازبک دورانی کی پری ضرور اتری ہے۔ اس نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر اس کے لبوں پر ایک جاندار سی جسارت
سر انجام دیتے ہوئے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی اور دوبارہ سے اس کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی حرکت پر بوکھلا سی گئی تھی۔ رومانس تو اس شخص کے نام سے شروع اور اسی کے نام پر ختم ہوتا تھا۔ پنک کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ پنک کلر کا ہی ٹراؤزر پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کندھے پر ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ اس کے چہرے پر شادابی کھلتی جا رہی تھی۔ دن بہ دن وہ حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی، جیسے ان نظاروں کا سارا حسن اس نے چرا لیا ہو۔ جبکہ اس کے یوں اچانک پری کہنے پر وہ مسکرا کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ ہاں، وہ باتوں ہی باتوں میں سامنے والے کو ساتویں آسمان پر پہنچا دیتا تھا۔ بے شک وہ باتوں کا کھلاڑی تھا، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ ہاں، مجھے پتا نہیں تھا آپ اتنے رومانٹک ہوں گے۔ آپ بچپن سے ہی بہت خڑوس قسم کے لگتے تھے۔ اس کے منہ میں ایپل کا چھوٹا سا سلائس ڈالتے ہوئے وہ بولی تو اس نے منہ بنایا تھا۔ اسے سیب کھانا پسند نہیں تھا، یہ بات وہ ہمیشہ سے جانتی تھی، لیکن وہ پیار سے کھلا رہی تھی تو اب وہ بھی خاموشی سے کھا گیا تھا۔ اچھا، تو میں تمہیں رومانٹک نہیں لگتا تھا؟ تو پھر تمہیں کیا لگتا تھا؟ میں کیسا ہوں؟ ازبک اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ بہت ہی سرو اور خڑوس قسم کے۔ خیر وہ تو آپ ہیں ہی، لیکن خڑوس اور سرو ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے رومانٹک بھی ہیں، بلکہ رومانٹک نہیں، اوور رومانٹک۔ آپ کا دل ہی نہیں بھرتا، ہر وقت رومانس 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 کا کیڑا آپ کا کبھی سوتا ہی نہیں ہے کیا؟ وہ زبردستی ایک اور سلائس اس کے منہ میں ڈال گئی تھی۔ جس چیز سے محبت ہو اس سے کبھی دل نہیں بھرتا عائرہ بیگم، اور میں تمہیں خڑوس اور سرو لگتا تھا، بلکہ لگتا تھا نہیں، لگتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے غصے سے اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں، وہ میرا مطلب نہیں تھا ہان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پہ طیش اور غصہ دیکھتے ہوئے وہ فوراً اپنی بات سے مکرنے لگی تھی، جب اچانک ازبک نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ لڑکی، تم کب سے مجھے کب سے ناپسندیدہ چیز کھلائے جا رہی ہو، میرے اچھے خاصے رومانٹک موڈ کو اور اس رومانٹک ماحول کو خراب کر رہی ہو، بلکہ میرے منہ کا ذائقہ بھی بگاڑ دیا ہے تم نے، اور اب تم مجھے خڑوس اور سرو بھی کہہ رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کا لمس چھوڑتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے اس کے لب اس کے چہرے کے اتنے قریب تھے کہ عائرہ کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر بکھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں کھلاؤں گی ہان، سوری، وہ خڑوس سرو والا تو مذاق کر رہی ہوں، آپ کی ہیلتھ کے لیے بس آپ کو کھلا رہی ہوں۔ ایپل اچھے ہوتے ہیں نا، اور آپ اپنا رومانٹک موڈ خراب نہ کریں۔ آپ کا کیا ہے؟
اب جب چاہیں گے رومانٹک موڈ آن کر لیں گے، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ تو ازبک کو اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ ہاں بالکل، موڈ تو میں کبھی بھی رومانٹک کر سکتا ہوں، بلکہ کر چکا ہوں۔ تم نے مجھے خروس کہا، سرو کہا، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ ایپل صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، تو کھلاؤ ذرا مجھے ایپل، لیکن اپنے ہاتھوں سے نہیں، لبوں سے۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اچانک فرمائشی انداز میں بولا۔ تو آئرہ کی مانو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی ہو۔ ہم گھر پر نہیں ہیں ہان، ہم پہاڑ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے فاصلہ بناتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہٹتی تو اسے دونوں بازو سے تھام کر وہ اپنے قریب کر گیا۔ یہاں کوئی نہیں ہے جو ہمیں دیکھ پائے، بالکل بے فکر ہو، وہ اس کے انداز میں بولا۔ تو اب کی دفعہ آئرہ کو کوئی جواب نہ ملا تھا آگے سے، جبکہ وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے سامنے پلیٹ میں کٹے ایپل کا ایک سلائس اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ میرے تو فیورٹ ہیں ہان، میں تو کھاتی ہوں، آپ کھائیں، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کا دوسرا بازو بھی چھوڑتا اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے اس کا منہ کھول کر اس کے دانتوں میں ایپل کا سلائس پھنسا چکا تھا۔ میں ہی کھاؤں گا ڈارلنگ، ڈونٹ وری، آج کے بعد یہ تمہارے فیورٹ نہیں رہیں گے، وہ کہتے ہوئے اچانک اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے منہ سے آدھا سلائس توڑ چکا تھا۔ واقعی یار، یہ تو برا نہیں ہوتا، یا تمہارے لبوں کا ذائقہ شامل ہو کر زیادہ مزے کا لگ رہا ہے؟ یہ سچ میں اتنا برا نہیں ہے جتنا مجھے لگتا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے بھرپور انداز میں بوسہ لیتا پیچھے ہٹتے ہوئے شوخی سے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ ازبک نے اس کی گھوری کو نظر انداز کیا تھا، کیونکہ اس کا موڈ ابھی کچھ اور کھانے کا تھا۔ اس نے ایک اور سلائس اٹھا کر اس کے لبوں میں دبایا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ سسک کر پیچھے ہٹنے لگی تھی، لیکن ازبک کی گرفت کافی سخت تھی۔ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہ چادر پر گرتی پوری طرح سے اس کی قید میں آ چکی تھی۔ ازبک کی اس کے لبوں پر گرفت کافی تیز تھی۔ ہاں نا، بہت برے ہیں، ہم یہاں انجوائے کرنے آئے تھے، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ میں تو انجوائے ہی کر رہا ہوں ڈارلنگ، میری انجوائمنٹ یہی ہے۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس بکھیرتا اسے ساری سوچوں سے آزاد کرنے لگا تھا۔ ہان اس کے لبوں کے بعد دھاری کی چبھن پر وہ بے حال ہوتی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے اونچا کر چکی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا منہ دیتا بالکل پرسکون ہو گیا تھا، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ان حسین لمحات کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل سے
ہر طرح کا وہم اور ڈر نکل چکا تھا۔ وہ بدلا نہیں تھا، شاید وہ اسے دل سے معاف کر چکا تھا، تبھی تو اس نے کبھی کسی بات کا طعنہ تک نہ دیا تھا۔ وہ بالکل بدل گیا تھا، جیسے صرف اور صرف اسی کا ہو گیا ہو۔ خیر تھا تو وہ پہلے بھی صرف اسی کا خان اس نے سرگوشانہ پکارا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے کندھے پہ سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ہم واپس گھر کب جائیں گے؟ میرا مطلب ہے ہمیں یہاں آئے 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ اب میرے خیال میں ہمیں واپس گھر چلنا چاہیے۔ ویسے تو ہم 6 مہینے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے سب کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کے سامنے سب کا ذکر کیا تھا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد تو ازبک نے گھر والوں کا کبھی نام بھی نہیں لیا تھا، اور اس وقت بھی اس کا موڈ خراب ہونے لگا تھا۔ کیوں میرے ساتھ یہاں خوش نہیں ہو جو ان سب کی یاد ستانے لگی ہے؟ وہ اچانک سرد مہری سے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں خان، ایسی بات نہیں ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے، ہم واپس گھر نہیں گئے نا۔ نہ ہی میں نے گھر میں کسی سے بات کی ہے، بس ایک دفعہ امی سے بات ہوئی تھی، بس اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کرتی ہوں اس بارے میں کہ ایک چکر ہم گھر کا لگا آتے ہیں، کیونکہ ہاں کیوں نہیں، تمہیں بہت شوق ہے نا وہاں جانے کا، تو جاؤ اور وہیں رہو۔ ہاں کیوں نہیں، تمہیں بہت شوق ہے وہاں جا کر رہنے کا، تو جاؤ اور رہو وہیں پر۔ ایسا کرتا ہوں کل ہی تمہیں بھجوا دیتا ہوں یہاں سے، وہیں رہو جہاں تم خوش رہتی ہو۔ بہت اچانک غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ آئرہ کو اس کا غصہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاں میں تو صرف بات کر رہی ہوں، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں جاؤں گی، آپ جہاں کہیں گے وہیں رہوں گی، بس ایک چھوٹی سی بات ہی تو کی ہے، وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی۔ دیکھو آئرہ، میری بات کان کھول کر سن لو، تمہاری زندگی میں سب سے اہم تمہارے شوہر کی ذات ہونی چاہیے، یعنی کہ میں، اور میری زندگی میں تم کتنی اہم ہو یہ تم خود بھی جانتی ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا آئے۔ فی الحال سب کو بھول جاؤ، اور ویسے بھی فی الحال کام بہت زیادہ ہے، میں اتنا جلدی واپس اسلام آباد جانا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب کی دفعہ وہ ذرا نرم لہجے میں بولا تو آئرہ کو بھی کچھ سکون ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے غصے سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تو ایسا کہے نا کہ ابھی جانا ممکن ہی نہیں ہے، میں بھی نا بغیر سچویشن کو سمجھے کچھ بھی کہہ دیتی ہوں۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ فی الحال آپ کہیں جا نہیں سکتے تو میں یہ بات کرتی ہی نہیں۔ چلیں اب آپ غصہ نہ ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو ازبک واپس اسے لیے چادر پر بیٹھ گیا۔ چلو اب ایپل کھلاؤ مجھے، وہ اسے دیکھتے ہوئے شوخی سے بولا تو آئرہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔
جبکہ وہ ذیومانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مجھے نہیں کھلانے آپ کو ایپل، آپ کو پسند نہیں ہے نا؟ اب مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ وہ ایپل اٹھا کر باسکٹ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ازبک کیکا لگا کر ہنسا تھا۔ کس الو کے پٹھے نے کہا کہ مجھے پسند نہیں؟ اب سے تو یہ ایپل میرا فیورٹ ہو گیا ہے، لیکن تمہارا کھلانے کا موڈ نہیں ہے تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ تو ایپل کھلائے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کو کرتا اس کے چہرے پر جھک گیا تھا، جبکہ آئرا اس کی پناہوں میں پھر پھرا کر رہ گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو ملازمہ فرش صاف کر رہی تھی، جبکہ پاس فارحہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کو وہ پوری طرح سے نظر انداز کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے اچانک کمرے سے نکلنے کا مطلب فارحہ بیگم نہیں سمجھی تھی۔ روم سے نکل کر وہ باہر نکلی تو ٹیبل پر بہت سارے لوگ نظر آئے تھے۔ قاسم بابا کے دائیں اور بائیں المیر اور یلمیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ المیر صاحب کے ساتھ امامہ بیگم تھی اور سامنے رائق بیٹھا تھا۔ آؤ بیٹا آؤ، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ قاسم بابا بے حد خوشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے کچھ کھانا ہے یہاں۔ مجھے بس آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ میں کب تک یہاں سے جا سکوں گی؟ وہ ان کے سامنے آتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ بیٹا میں نے تو تم سے کہا تھا تم پلیز یہ ڈرامے بازیاں بند کریں، یہاں نہیں رہ سکتی میں، مجھے یہاں سے جانا ہے اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے گھر۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، آپ لوگ میرے اپنے نہیں ہیں، اس لیے مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں اور یہاں سے جانے دیں۔ قاسم بابا پیچھے ہٹ جائیے، یہ آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتی، اسے میری ہی زبان سمجھ میں آئے گی، رائق نے سختی سے کہا۔ رائق؟ انہوں نے بے حد بے بسی سے رائق کو دیکھا، جو یقیناً اس پر سختی کرنے والا تھا۔ فکر نہ کریں قاسم بابا، میں آرام سکون سے ہی بتاؤں گا آپ کی لاڈلی سے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بالکل بھی نرمی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ گہری سانس لیتے اس کے سامنے آ رکا تھا۔ مسز رائق دورانی، بات دراصل یہ ہے کہ ولیمہ کچھ دن لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمہارا لالا ازبک ہنی مون پر نکل گیا ہے، کام کا بہانہ کر کے۔ اب یہاں پر موجود کام کرنے والے ورکرز کہہ رہے ہیں کہ جس علاقے میں وہ گیا ہے وہاں پر سروسز بند ہیں، کیونکہ وہ علاقہ خاص ہنی مون کپلز کے لیے ہے۔ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے تو اس علاقے کی سروس بند کر دی گئی ہیں۔ خیر انٹرسٹنگ جگہ ہے، ہمیں بھی ہنی مون پر وہیں جائیں گے، نو ڈسٹربنس۔ وہ سرگوشانہ بولا تھا، تو جب تک تمہارا لالا واپس نہیں آ جاتا تب تک ولیمہ نہیں ہوگا۔
تو جب تک ولیمہ نہیں ہوگا تب تک تم یہاں سے کہیں جانے کے خواب چھوڑ دو۔ ہاں لیکن تب تک تم ایسا کرو کہ کوئی اچھا سا ڈیزائنر بک کروا لو اپنی ڈریس کے لیے، اپنی پسند کا ڈریس تیار کروا لو۔ امی آپ اپنے ڈیزائنر سے رابطہ کروائیں اس کا، وہ اچھے ڈریسز بناتی ہے۔ میں بھی ویڈنگ آرگنائزر کو بلوایا ہے آج، وہ بے فکر انداز میں امامہ بیگم سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان انہیں سن رہی تھی۔ کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ گھر میں ولیمے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھی اور وہ بالکل بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سو گائز، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ الوینا اپنا ولیمہ روکنے کے لیے کچھ کر پائے گی؟ اور ہماری بولڈ سی ہیروئن کدھر سے کدھر نکل رہی ہے؟ اور ازبک درانی کا رومانٹک موڈ جو ہر وقت آن رہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ اتنے دن سے ازبک اور آئرہ کا سین نہیں آیا، تو آج یقیناً ان کی شکایت دور ہو جائے گی۔ جلدی سے لائک کر دیجئے آج ہی ایپیسوڈ کو، باقی تھوڑی سی میری بکواس بھی پڑھ لیجئے جو کہ میں نے اسپیشل آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے۔ کل کی ایپیسوڈ پہ لائک انتہائی کم تھے، اتنے محنت کے بعد اگر لائک نہ آئیں تو کچھ فائدہ نہیں میرے لکھنے کا۔ پیپرز کے درمیان میں ایپیسوڈ دے رہی ہوں، کم سے کم اتنا تو خیال کریں۔ اب آپ کے فیورٹ کپل کے سین نہیں ہوں گے تو کیا آپ لوگ لائک نہیں کریں گے؟ یہ تو ناانصافی ہوئی نا رائٹر کے ساتھ۔ بے شک آپ کو کوئی ایک ہی کپل سب سے زیادہ پسند ہو، لیکن میں تو سارے آپ کے لیے ہی لکھ رہی ہوں۔ اچھے خاصے پچھلی ایپیسوڈز پر 1300 تک لائک آ رہے تھے، لیکن کل کی ایپیسوڈ میں تو آپ لوگوں نے انتہا کر دی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پہ آپ کو یاد کروانا پڑے گا کہ آپ نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، ورنہ آپ کو یاد نہیں رہتا۔ اور یہ جو بیچ میں آتے ہیں کہ ہم سائلنٹ ریڈرز ہیں، تو جانو آپ کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے۔ نہ آپ لائک کرتے ہیں، نہ آپ لوگ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ آپ سائلنٹ ہی رہو۔ اگر مجھے بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اتنے سالوں سے آپ کی سائلنٹ ریڈر ہوں، میں اتنے مہینوں سے آپ کی سائلنٹ ریڈر ہوں۔ ایویں آ کر دل نہ جلاؤ، قسم سے بڑا نکا سا دل ہے میرا، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔